السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسی بہت گہرے خواب ہیں یہ تو فاطمہ، مگر مجھے یاد نہیں کہ وہ آسمان پر چمکتے ہوئے دو الفاظ کیا تھے۔ فاطمہ نے اپنا خواب قرت کو سناتے ہوئے کہا، فاطمہ جب میں قرآن سیکھ رہی تھی نا تب مجھے بہت شوق ہوا تھا خوابوں کی تعبیر کا علم حاصل کرنے کا۔ ہمارے مدرسے میں ایک عالم تھے، میں ان سے اکثر اس علم کے بارے میں پوچھتی تھی اور الحمدللہ ان سے کافی کچھ سیکھا تھا۔ پھر تمہیں کیا لگتا ہے کہ ان خوابوں کی تعبیر کیا ہوگی؟ جہاں تک مجھے لگتا ہے ان میں تمہارے لیے کوئی پیغام ہے۔ قرت نے فاطمہ کے استفسار کرنے پر اسے بتایا، یعنی پہلے خواب میں تم اندھیرے میں گرتی جا رہی تھی، وہ اندھیرا گناہوں اور جہالت کا ہے، اور جہاں تک مجھے یاد ہے یہ وہ وقت تھا جب تم سفیان کے ساتھ انوالو تھی، مگر یکدم تمہیں محسوس ہوا کہ تم ایک پر نور سی زمین پر گری ہو۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ تمہاری اس گناہ سے جان چھوٹ جائے گی، تمہارے دل کا نور بحال ہوگا، اور الحمدللہ تم نے سفیان کو چھوڑ دیا۔ تمہیں اس گناہ کا احساس بھی ہوا اور تم اللہ کے قریب بھی ہوئی، ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ فاطمہ قرت کی ساری باتیں نہایت غور اور حیرانی سے سن رہی تھی۔ مگر اب جو رات تم نے خواب دیکھا ہے، تم نے ایک سیاہ اندھیری کھائی میں پایا ہے خود کو، یعنی تم ابھی پوری طرح آزاد نہیں ہوئی ہو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اندھیرا ابھی بھی کہیں اندر موجود ہے۔ یہ اندھیرا تمہیں دوبارہ سے اس گناہ کی طرف مائل کر سکتا ہے، اور ارد گرد کی چمگادڑیں مختلف فتنے ہیں جن سے خود کو بچانا اس کھائی میں بہت مشکل ہے۔ سچ کہوں قرت، میرا دل بہت بے چین ہوتا ہے سفیان کی یاد سے۔ تمہارے کہنے پر اس دن میں نے اس کے سارے آثار تو ختم کر دیے ہیں، اپنا موبائل بھی بند کر رکھا ہے کہ شاید میرے دل کو قرار آ جائے، مگر دیکھو میری حالت کیا ہو گئی ہے، میری نمازیں بھی چھوٹ گئی ہیں، میرے دل کی بے چینی مجھے کچھ کرنے نہیں دیتی، میرا دل بار بار اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ فاطمہ کی آواز میں کپکپاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ چندا، اسی لیے تو اللہ نے خواب میں تمہیں اس سے نجات کا راستہ دکھایا ہے جو تمہاری بے چینی کو سکون میں بدل دے گا، تمہارے دل کو اس سے بے نیاز کر دے گا۔ قرت نے فاطمہ کا ہاتھ زور سے تھامتے ہوئے کہا۔ وہ اس کا درد سمجھ رہی تھی، اس کے ہاتھ میں ہوتا تو اس کی بے چینی اس کے دل سے نکال کر پھینک دیتی، مگر دل تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا، انسان کو تو بس دعا کر سکتا ہے۔ وہ بھی یہی کر رہی تھی۔ خواب میں کون سا نجات کا راستہ بتایا اللہ نے؟ فاطمہ نے حیرانی سے پوچھا۔ رسی، قرت نے گہری سوچ میں بے اختیار خود کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ شہریار کا موبائل بجا، وہ اپنا بک سٹور بند کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ یہ رات کے 12:30 کا وقت تھا۔ موبائل بجتا دیکھ کر اسے حیرانی ہوئی، ساتھ ہی دل بھی دھڑکا۔ کیا؟ کب؟ یہ اس کی بہن نائلہ کا فون تھا۔ اس کے خدشات درست ثابت ہوئے تھے، اس کی ماں کو ہارٹ اٹیک آیا ہوا تھا۔ میں بس آ رہا ہوں، تم پریشان مت ہو، میں بس نکل رہا ہوں۔ شہریار نے فون بند کرتے ہوئے اپنا بک سٹور بند کیا اور فوری گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ بائک بہت تیز چلا رہا تھا۔ بیٹا کھانا کھا لے، اپنا خیال رکھ، جب میں نہیں ہوں گی نا پھر تجھے یہ سب کوئی کہنے والا نہیں ہوگا۔ اماں ایسا مت کہیں، میری زوجہ محترمہ تو ہوں گی نا، لقمے بنا بنا کر اپنے گورے گورے ہاتھوں سے کھلایا کرے گی، اس کی اماں نے کہا لگایا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی ایسے اپنی اماں کو ہنسا دیا کرتا تھا۔ ماں کی آواز کانوں میں گونجی، آنکھوں کے سامنے کا منظر دھندلا سا گیا۔ پیچھے سے ہارن کی آواز سے یکدم خود کو سنبھالا۔ گھر کے باہر ایمبولینس کھڑی ہوئی تھی۔ دھڑکن مزید تیز ہو گئی۔ یا اللہ خیر! شہریار دل میں دعائیں مانگتا ہوا بھاگ کر ایمبولینس میں بیٹھ گیا۔ اندر پہلے ہی نائلہ بیٹھی ہوئی تھی، ساتھ والے اشرف چچا نے ایمبولینس بلوا دی تھی۔ ماں بے ہوش تھی۔ نائلہ شہریار کو دیکھتے ہی اس سے لپٹ کر رونے لگی۔ اسے اپنے کپڑوں کا کوئی ہوش نہیں تھا، وہ پریشانی میں ایسے ہی نکل آئی تھی۔ شہریار اسے چپ کرواتے ہوئے دوپٹہ اس کے سر پر اوڑھا رہا تھا۔ سامنے بیٹھا ایمبولینس والا جس کے ہاتھ میں آکسیجن ماسک تھا، ماں کو آکسیجن دینے میں مصروف تھا، ساتھ ہی عجیب نظروں سے نائلہ کو بھی دیکھ رہا تھا، جس کو شہریار نے بخوبی محسوس کر کے ناگواری سے نظر انداز کیا تھا۔ کافی سیریس اٹیک تھا، شاید انہوں نے کوئی ٹینشن لی ہے۔ بہرحال انہیں کچھ دن یہاں ایڈمٹ رہنا پڑے گا۔ ڈاکٹر نے شہریار کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔
ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مگر وہ ٹھیک تو ہو جائیں گی نا سر؟ شہریار تڑپ کر بولا۔ بیٹے ہم بس کوشش کر سکتے ہیں، باقی جو رب کو منظور۔ آپ دعائیں کریں، ڈاکٹر نے اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر شہریار نے اس بات میں سر ہلایا اور ہاسپٹل سے نکل کر مسجد کا رخ کیا۔ رسی، اس کا کیا مطلب ہوا بھلا؟ فاطمہ نے حیرت سے پوچھا۔ تم جانتی ہو اللہ نے اس کتاب قرآن کو رسی کہا ہے۔ یہی ہے تمہاری رسی جو تمہیں زمین کی وحشتوں سے بچا کر آسمان والے سے جوڑے گی۔ فاطمہ کو یاد آیا کہ اس نے بچپن میں اسلامیات کی کتاب میں وہ آیت پڑھی تھی جس کا ترجمہ تھا کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ آیت پیپر میں لکھنے کے لیے تو یاد کر لی تھی، مگر کبھی سوچنا گوارا نہ کیا تھا کہ قرآن کو اللہ کی رسی کیوں کہا گیا ہے۔ شاید وہ سوال آج کے دن کے لیے ہی اس وقت نہیں سوچا تھا۔ قرآن کو اللہ کی رسی کیوں کہا گیا ہے؟ اللہ نے صرف رسی نہیں بلکہ اپنی رسی کہا ہے۔ تم اسے انسانوں کی بنائی ہوئی کچھ کچی رسیوں کی طرح نہ سمجھنا۔ یہ جس کی رسی ہے اس کی مضبوطی کا اندازہ تم اور میں کہاں لگا سکتے ہیں؟ خیر، اس کے بارے میں حدیث میں بتایا گیا ہے کہ بے شک یہ قرآن ایک رسی ہے، اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو کیونکہ اس کے بعد تم ہرگز گمراہ اور ہلاک نہیں ہو سکتے۔ صحیح ابن حبان 122۔ اس کو تھامنے کے بعد انسان ڈائریکٹ رب سے جڑ جاتا ہے، اس سے تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور اگر خواب میں وہ رسی چھوڑ دیتی تو دوبارہ کھائی میں گر جاتی۔ بالکل اسے مضبوطی سے نہ پکڑا جائے تو انسان پھر گمراہی کی کھائیوں میں گرتا چلا جاتا ہے۔ فاطمہ پر نئی نئی باتیں کھلتی چلی جا رہی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے پہلے قدرت سے دوستی کیوں نہ کی، مگر ہر کام کا ایک مقرر وقت ہوتا ہے، کچھ خاص لوگوں سے ملنے کا، کچھ عام لوگوں سے جدائی کا بھی، اسی طرح بعض سوالوں کا بھی، مگر یہ سب وقت کی لگائی ٹھوکر کے بعد سمجھ آتا ہے۔ شعور کو بیدار کرنے میں یہ ٹھوکریں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ سچ ہے کہ یہ بڑی نعمت ہوتی ہیں، لگنے والے کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ عقل کے بند دروازے بھی کھول دیتی ہیں۔ انسان اگر خوشی سے اپنے رب کی طرف نہ آئے تو اسے ٹھوکر کھا کر مجبوراً آنا پڑتا ہے۔ وہ بھی اب رستے پر آنے لگی تھی، شاید لایا جا رہا تھا، مگر اسے خوشی سے اپنے رب کی طرف آنا تھا، مجبوری سے نہیں۔ فاطمہ اب کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ بیمار ہونے کی وجہ سے ایک ہفتہ اور یونیورسٹی سے آف لینا پڑا، مگر قدرت سے ملنے کا یہ فائدہ ہوا تھا کہ اب وہ جس حال میں بھی ہوتی نماز نہیں چھوڑتی تھی، خواہ لیٹ کر ہی پڑھنی پڑ جائے۔ قرآن کا بھی ایک رکوع روزانہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا تھا، مگر ابھی تک اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سے ہدایت کیسے لینی ہے۔ اسے لگتا تھا کہ وہ محض ترجمہ ریڈ کر رہی ہے، اس لیے ایک خلش تھی جو رہ جاتی تھی۔ وہ اکثر لیٹے لیٹے اللہ کے متعلق سوچ کر آنسو بہانے لگ جاتی تھی۔ انسان جب باہر کی دنیا سے بیزار ہو کر تھک جاتا ہے تو پھر اس کی روح اسے اپنے خالق کی طرف کھینچتی ہے۔ تب اندر ایک بے چینی سی لگ جاتی ہے کہ انسان کسی طرح اللہ کے قریب ہو جائے، پھر اسے کہیں اور سکون نہیں ملتا۔ مگر بہت سے لوگ خود کو اس دنیا کے دھوکے سے بیزار نہیں ہونے دیتے، ہر وقت خود کو انٹرنیٹ میں مصروف رکھتے ہیں، ایک سے نکلے اور تو دوسرے میں، کبھی شاپنگ، کبھی پارٹیز، کبھی پکنکس تو کبھی انٹرنیٹ پہ آوارہ گردی۔ غرض کے شیطان نے ڈھیر سارے راستے سجا دیے ہیں کہ انسان کو کسی طرح وہ اپنے اندر کی آواز سے، روح کی بے چینی سے غافل ہو کر اس کی طرف توجہ ہی نہ کرے۔ اور اب تو ایسا ہو رہا تھا کہ انسان چلتی پھرتی لاش بن چکا تھا، جس جسم کو مٹی میں مل جانا تھا اسے سنوارنے میں لگا تھا، اور جس روح کو رب کے پاس جانا تھا وہ خواہ کتنی ہی گندی ہو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ آج فاطمہ اتنے دنوں بعد یونیورسٹی گئی تھی۔ اس سارے عرصے میں اس کا موبائل آف رہا تھا۔ کہاں غائب تھی فاطی؟ یار بندہ کانٹیکٹ کر کے انفارم ہی کر دیتا ہے۔ فاطمہ کتنی چینج لگ رہی ہو اور کمزور بھی، سب خیریت تو ہے؟ کہیں شادی وادی تو نہیں کر لی؟ کہا اعتکاف میں بیٹھی تھی کیا جو اتنی بڑی چادر لپیٹ کر آئی ہو؟ نئے دوستوں کا اثر ہو گیا ہے تم پر تو، قرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔
اور ہنسنے لگے۔ غرض کتنے ہی سوال اور کمنٹس تھے جو اس کی دوستوں اور کلاس فیلوز نے کیے تھے۔ وہ زچ ہو گئی تھی۔ بیمار انسان ویسے بھی اپنی بیماری سے تنگ ہوتا ہے، لوگوں کو مزید سوال کر کے اسے اذیت نہیں دینی چاہیے۔ وہ آج بڑی چادر میں خود کو لپیٹ کر آئی تھی۔ معلوم نہیں اندر کیا بدل رہا تھا، مگر اب اس کا دل کرتا تھا کہ وہ سب سے چھپ جائے، اور یہ اس کی پہلی کوشش تھی۔ مگر دوستوں کے کمنٹس سن کر اس کی برداشت ختم ہو رہی تھی۔ جب میں نے کبھی ان کی ڈریسنگ پر یا ان کی فرینڈشپ پر بات نہیں کی تو ان کی ہمت کیسے ہوئی؟ انہیں بھی کوئی حق نہیں پہنچتا مجھ پر ایسے طنز کرنے کا۔ اس نے نہایت غصے میں قرت سے کہا، جو اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر غصہ تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اچھا چھوڑو، دیکھو تم نے اللہ کے لیے خود کو ڈھانپا ہے نا، اب اللہ کے لیے اگنور بھی کرو میری جان۔ اس نے فاطمہ کے نرم گلابی ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر نرمی سے دباتے ہوئے کہا، میرا دل کر رہا ہے کہ ابھی جا کر ان کا منہ توڑ دوں۔ سمجھتی کیا ہے اپنے آپ کو؟ اس وقت پتہ نہیں میں نے کیسے ضبط کر لیا تھا۔ فاطمہ کا چہرہ غصے سے تلملا رہا تھا۔ اسے حیرت بھی تھی کہ قرت کیسے اتنے عرصے سے ان کی باتیں برداشت کر رہی تھی۔ تمہیں غصہ نہیں آتا ان کی باتوں پر؟ غصہ تو نہیں آتا، مگر دل ضرور دکھتا ہے۔ پھر تم کیسے خاموش رہ لیتی ہو؟ اللہ تھام لیتے ہیں نا، پھر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی مجھے تمہاری باتیں سمجھ نہیں آتی قرت، اس نے منہ بنا کر کہا تھا۔ قرت ہنس پڑی۔ اچھا رکو، تمہیں دکھاتی ہوں اللہ کیسے سنبھالتے ہیں مجھے۔ اس نے بیگ سے چھوٹا سا قرآن نکالا جو ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ فاطمہ اسے دیکھ کر یکدم ٹھٹکی۔ یہ کیا کرنے لگی ہو؟ تم بہتر جانتی ہو کہ تمہیں سمجھانے کا اس سے بہتر طریقہ کوئی اور نظر نہیں آتا مجھے، قرت نے مسکرا کر کہا اور قرآن کھولنے لگی۔ تم اسے ہر وقت اپنے ساتھ رکھتی ہو؟ اس کے بغیر گزارا نہیں میرا۔ فاطمہ کے سوال پر قرت نے قرآن کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا، چلو دکھاتے ہیں کہ آج کون سی تسلی ملتی ہے اس سے میری دوست کے لیے۔ قرت کی اس بات پر فاطمہ کا دل ایک دم دھڑکا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اب اسے کوئی نہ کوئی جواب ملے گا۔ آخر کار اتنے عرصے بعد اسے قرآن سے جواب ملنا تھا۔ اسے اچانک اپنے دل میں قرآن کے لیے محبت محسوس ہونے لگی۔ تو جناب نے ہمیں چھوڑ کر نئے دوست بنا لیے ہیں؟ سفیان نے اچانک فاطمہ کے پیچھے سے آ کر اس کے کان میں سرگوشی کی، جبکہ وہ لائبریری میں بک شیلف کے پاس کھڑی بک دیکھ رہی تھی۔ اسے ایک جھٹکا لگا۔ اس نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر مڑ کر اسے دیکھا۔ اسے بالکل امید نہیں تھی کہ سفیان سے اس کی ایسے ملاقات ہو سکتی ہے۔ اب تک وہ اسے مکمل اگنور کرتی آئی تھی۔ اس دن آخری میسج کے بعد قرت کے کہنے پر اس نے سفیان کو ہر جگہ سے بلاک کر دیا تھا۔ میں آئندہ تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، بہتر ہے کہ تم اپنی زندگی جیو اور میں اپنی۔ پلیز آئندہ مجھ سے کوئی رابطہ نہ کرنا، اور ملنے کی کوشش تو بالکل مت کرنا، مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ یہ سفیان کو ملنے والا فاطمہ کا آخری میسج تھا۔ فاطمہ جانتی نہیں تھی کہ وہ کس انسان سے الجھ بیٹھی ہے۔ ہاں تو تم نے کیا کہا تھا کہ تمہیں مجھ میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہا؟ سفیان شیطانی ہنسی ہنسا۔ فاطمہ کا دل یکدم تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ یاد رکھنا تمہارا بہت کچھ میرے پاس ہے، بہت کچھ، پکس بھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ اتنی آسانی سے تم مجھ سے پیچھا چھڑا سکتی ہو؟ کہا۔ سفیان پلیز ایسا مت کرنا، مجھے تم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے مس فاطمہ ریان، میں تمہیں ایسے چھوڑنے والا نہیں، دوبارہ سوچ لو، تمہیں ٹائم دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے سفیان مڑا اور تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا لائبریری سے باہر نکل گیا۔ فاطمہ کا وجود پسینے میں ڈوب کر کانپ رہا تھا، سانس پھول چکا تھا، ہاتھ پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ وہ پردہ نہیں کرتی تھی، لیکن عزت اسے بھی پیاری تھی۔ اس کی پکس کے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا تھا۔ کیا اسے گناہ عظیم کی سزا ملنے والی تھی؟ مگر وہ تو توبہ کر چکی تھی، وہ تو پلٹنا چاہتی تھی، پھر کیوں اس کا گناہ گار ماضی اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا؟ کیا اللہ نے اسے معاف نہیں کیا تھا؟